اب آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ غلطی کون سی ہے جس کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہے تو آپ کی تہجد ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کون سی غلطی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے جب آپ فرض پڑھ چکے، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور رہے گا کب تک؟ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں، چاہے آپ عشاء پڑھ کر سو گئے اور رات کو 11 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ اس وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد ہی تہجد پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، یا جو بھی قرآن مجید کا حصہ آپ کو یاد ہے وہ تلاوت کریں گے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص صورتیں پڑھنی ہیں یا یہ صورت پڑھیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو صورتیں آپ کو یاد ہونے میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کر لیں گے، اس کے بعد رکوع، پھر دونوں سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح سمپل 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح ہم 2 رکعت کر کے 2 پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6، 8، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 2 رکعت کا وقت ہے، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 پڑھنا چاہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 4 رکعت پڑھی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ غلطی کون سی ہے جس کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ تہجد کی نماز کا وقت ہے اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں یا ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی ہم تہجد پڑھ سکتے، حالانکہ اذان جو ہے وہ طلوع فجر، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان کہی جاتی ہے۔ اور ہمارے پاکستان انڈیا میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ اذان فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ 45 منٹ بعد اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی اور اذان سے 15 منٹ پہلے میں نے تہجد پڑھ لی۔ ہو سکتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو، وہ طلوع فجر کا وقت ہو جس میں آپ تہجد پڑھ رہے ہوں۔ تو اذان کو نہ دیکھیں، یہ دیکھنا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت ہے یا نہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیں، آج کل تو بالکل آسان ہے، موبائل فون ہے آپ کے پاس، اس میں کچھ ایسی ایپس ہیں جس میں آپ اپنی لوکیشن جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں نماز کا وقت، یعنی عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ جب تک عشاء کی نماز کا وقت ہے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ طلوع فجر ہے، اس میں جو ہے وہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت ساری ایپس ہیں اور آج کل تو یہ ڈیجیٹل گھڑیاں جو ہیں وہ مساجد کے اندر ہے، جس میں باقاعدہ مینشن ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے اور وہاں پر طلوع فجر کب تک ہے، یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں، بالکل آسان ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس غلطی سے بچیں، اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ